ایران کے سپریم لیڈر کا پہلا خطاب نشر ہو گیا، بڑا اعلان کر دیا، دشمنوں میں بھی تھرتھلی مچ گئی۔ شہادت کے وقت آیت اللہ خامنائی کیا کر رہے تھے؟ شہادت کے بعد عینی شاہدین نے کیا خاص منظر دیکھا؟ آیت اللہ خامنائی کے بیٹے مجتبیٰ خامنائی نے سپریم لیڈر منتخب ہونے کے بعد پہلے خطاب میں اہم اعلان کیے ہیں۔ مجتبیٰ خامنائی کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ وہ زخمی ہیں اور منظر عام پر کیوں نہیں آ رہے۔ آج ان کا پہلا بیان سامنے آ چکا ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ میں نے شہادت کے بعد آیت اللہ خامنائی کے جسم کو دیکھا جو استقامت کا پہاڑ تھا، اور سنا ہے کہ انہوں نے اپنی صحت مند ہاتھ کی مٹھی کو مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا۔ شہادت کے وقت وہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے۔ اپنے آڈیو پیغام میں آیت اللہ مجتبیٰ خامنائی نے شہداء کے خون کا بدلہ لینے کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ آپ نائے حرمت بند رہے گی۔ میرا عہدہ مجھ سے کئی چیزوں کا تقاضا کر رہا ہے۔ عوام نے دنیا کو دکھایا کہ ایرانی عظیم قوم ہے۔ عوام کی حمایت کے بغیر میری کوئی اہمیت نہیں۔ دشمن ایرانی عوام کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ ہمیں اپنے دشمنوں کو شکست دینی ہے۔ شہداء کے خون کے بدلے حق سے دستبردار نہیں ہوں گے۔ ایرانی عوام کا اتحاد ہمیشہ قائم رہے گا۔ اللہ تعالیٰ قوم کی رہنمائی کرنے میں میری مدد فرمائے۔ مجتبیٰ خامنائی نے کہا کہ امریکی اڈے بند نہ ہوئے تو حملے جاری رکھیں گے۔ عوام یکجہتی سے دشمن کو شکست دیں گے۔ ہم اپنے شہداء خصوصاً مناف سکول کے شہداء کا بدلہ لیے بغیر نہیں رہیں گے۔ ہم پڑوسیوں سے دوستانہ روابط پر یقین رکھتے ہیں۔ ہم صرف فوجی اڈوں کو نشانہ بنا رہے ہیں اور یہ ناگزیر طور پر جاری رکھیں گے۔ یعنی اس خطاب میں انہوں نے پالیسی بتائی ہے کہ جو جنگ کے دوران ہو رہا ہے اور جو مستقبل میں وہ کرنے جا رہے ہیں۔ اس میں انہوں نے اپنے شہید والد آیت اللہ خامنائی کا بھی ذکر کیا۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ نائے ہرمز دشمن پر دباؤ ڈالنے کے لیے بند رہنی چاہیے۔ مشرق وسطی میں امریکی اڈے بند کیے جائیں۔ وہ کہتے ہیں کہ امریکی اڈے اگر بند نہ ہوئے تو حملے جاری رہیں گے۔ ہم صرف فوجی اڈوں کو نشانہ بنا رہے ہیں اور یہ ناگزیر طور پر جاری رہے گا۔ ہر ایرانی سمیت تمام شہداء کا بدلہ لیں گے۔ یعنی انہوں نے یہ کھلے عام اعلان کیا ہے کہ ہم شہداء کا بدلہ لیں گے۔ سپریم لیڈر نے خطاب کے آخری حصے میں اپنے شہید والد آیت اللہ سید علی خامنئی کا بھی ذکر کیا اور کہا کہ اے میرے رہبر، آپ نے اپنے جانے سے سب کے دلوں پر ایک شدید غمگین کر دیا۔ آپ ہمیشہ اس انجام کے مشتاق تھے کہ آخر کار اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان مبارک کی 10ویں تاریخ کی صبح قرآن کریم کی تلاوت کے دوران آپ کو عطا فرمایا۔ آپ نے بہت ساری مظلومیتوں کو پوری طاقت اور بردباری سے برداشت کیا اور کبھی پیشانی پر خم نہیں لائے۔ بہت سارے افراد نے آپ کی اصل قدر کو نہیں پہچانا، اور شاید اب کافی عرصہ لگے گا جب طرح طرح کے پردے اور رکاوٹیں ہٹیں گی اور اس کے کچھ گوشے واہ ہوں گے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ انوار طیبہ صدیقین، شہداء اور اولیاء کے جوار میں آپ کو حاصل ہونے والے مقام قرب کی بنا پر اس قوم اور مزاحمتی محاذ کی تمام قوموں کی ترقی کے بارے میں فکر مند رہیں گے اور اس کے لیے سفارش کرتے رہیں گے جیسا کہ آپ اپنی دنیاوی زندگی میں تھے۔ ہم آپ سے عہد کرتے ہیں کہ اس پرچم کی بلندی کے لیے جو حق کے محاذ کا اصل پرچم ہے اور آپ کے مقدس مقاصد کے حصول کے لیے پوری جان و تن سے کوشش کریں گے۔ آیت اللہ خامنائی کے فرزند کا یہ جو خطاب ہے، پہلا خطاب، اس کو پوری دنیا کے اندر اس وقت ڈسکس کیا جا رہا ہے۔ اس خطاب کے بعد جو ہے دشمنوں کے اندر ایک ہلچل مچ گئی ہے، جو انہوں نے ایک پالیسیز بتائی ہیں، اور اس خطاب کے بعد جو ان کے چاہنے والے ہیں انہوں نے ان کے ساتھ بیعت کا، تجدید عہد کا بھی اعلان کیا ہے۔ اس خطاب کے اندر ایک اور اہم پوائنٹ یہ تھا کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ کل یوم القدس کی جو ریلیاں ہیں اس کے اندر زیادہ سے زیادہ شرکت کریں اور اس کو ایک تاریخی یوم القدس ہونا چاہیے۔